اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اصحاب صفا، تمہیں بشارت ہو، پس میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے جن سے تم متصف ہو اور ان سے رضامندی سے قائم رہیں گے تو وہ بے شک جنت میں میرے ہمنشیں ہوں گے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کو بشارت دیا تھا۔ جو اصحاب صفا کون تھے؟ اصحاب صفا جو چبوترے ہوتے تھے، مسجد نبی میں جو چبوترا تھا، اس چبوترے پہ کچھ صحابہ لوگ تھے جو گھر دوار جن کا نہیں تھا، اس کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ تو اصحاب صفا کو رسول اللہ نے اپنے سے بشارت دیا تھا کہ تمہاری صفتیں جن کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کشف المحجوب میں اس حدیث کو صفحہ نمبر 11 پر داتا گنج حجویری لکھتے ہیں، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کی جو جماعت ہے اس کو پہلے ہی بشارت دیا جا چکا ہے۔ صوفیہ کی جماعت کو بشارت دینے کا مطلب کیا ہوا کہ صوفیہ صحیح راستے پر ہے، غلط راستے پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد کہ اگر کسی کا پیر نہ ہو تو ایسا شخص جب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے گا، جو کتاب ہے، تو اس کو پیر کامل مل جائے گا۔ اب دیکھیں نظام الدین اولیاء ہیں، وہ کشف المحجوب جیسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر نہیں ہو لیکن یہ کتاب اگر پڑھ لے تو اس کو پیر مل جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی کتاب کو پڑھنے سے پیر کی کمی جو ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور رہنمائی آپ کو ہوگا۔ اسی لیے ہم اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات صفحہ نمبر 19 دیباچۂ کشف المحجوب میں حضرت شمس بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کشف المحجوب میں یہ برکت رکھی گئی ہے۔ تو صرف یہ بات اسی کتاب پر واضح نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے کتابوں پر بھی یہ بات لاگو ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی باتیں جو ہے ملفوظات کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیر کی کمی تمہاری دور ہو جائے گی۔ پیر اگر تم کو رہنمائی نہیں کر رہا ہے تو اس سے لو۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی شاعر کے اس شعر کو صحیح قرار دیا جس کا ترجمہ یہ ہے: جو بھی غم سے دور ہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا۔ ایک شعر تھا عربی میں، اس کا ترجمہ تھا کہ جو بھی غم سے دور ہے، یعنی جس کے پاس کوئی غم نہیں ہے زندگی میں، اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو آدمی بہت خوش ہے اس کو آخرت میں جو ہے غم یا تکلیف ملنے والا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی نے جو ہے ایک عربی کے شعر کو صحیح کہا۔ مطلب انہوں نے کہا گویا کہ جب صحیح کہا کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو صحیح بتایا، کہا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں غم ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 34 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد دیکھیے کہ علم حاصل کرو اگرچہ دور دراز مقام یعنی چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، کیونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تحصیل علم یعنی علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے تو جاؤ، مشقتیں اٹھاؤ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کے مانند ہے جو آگے کی چکی سے بندھا ہوا ہے۔ مطلب اگر کوئی آدمی بے علم ہے اور وہ عبادت بہت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو گدھا ہے۔ بغیر علم کے کیا عبادت کیجیے گا؟ علم نہیں تو عبادت بھی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت درائیت یعنی غور و خوض، علماء کی غور و خوض کرنے میں ہے۔ علماء کی جو ہمت ہے منے غور و خوض کرنے میں ہے، اور ناسمجھوں کی ہمت نقل کرنے میں ہے۔ عالم وہی ہے جو غور و خوض کرتا ہو، جو فکر کرتا ہو وہ عالم ہے، ریسرچ کرتا ہو وہ عالم ہے۔ انہیں کہ بس جو کا تو جیسے گوگل سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں، تو وہ علم نہیں ہوا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ آپ مان لیے کہیں سے اتار لیے کوئی چیز کو یا مان لیے اس کو کاپی پیسٹ کر دیں تو تھوڑا ہو گیا۔ اس میں ریسرچ کیجئے کہ وہ بات کہاں تک صحیح ہے، وہ بات کہاں تک صحیح ہے، کیسے صحیح ہے۔ اب جیسے ہم لوگ پوری کتاب کو پڑھ کر کے یہ سب خاص چیزوں کو نکال لیے،
آپ اس کو ریسرچ کر کے اس کو صحیح دیکھتے ہیں کہ کس حساب سے صحیح ہے، تو اس میں علم کا اضافہ ہوگا جی۔ آپ جو کہتے ہو کسی دوسرے کا لکھی ہوئی، دوسرے کی وضاحت، اس کا نقطہ نگاہ ہے، اس کو آپ جو ہے کاپی کر لی، اس کا ہمارا یا تمہارا اپنا نقطہ نگاہ نہیں ہے، اس میں کس کا نقطہ نگاہ ہے؟ کسی دوسرے کا، جو دوسرے طرح سے کوئی آدمی جیسا سمجھا، اس کے جتنی سمجھ ہے ویسا وہ گوگل پر ڈال دیا، اس کو تم اتار لیا، تو اس کے سمجھ میں تم آ گئے ہو، اپنے سمجھ میں تم نہیں ہو، اور نہ ہی کوئی گارنٹیڈ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی سمجھ ہے۔ یہاں پر جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اولیاء اللہ کے سمجھ کی بات کرتے ہیں، یا تو اپنا سمجھ ڈیولپ کرو یا اولیاء اللہ کے سمجھ سے جو ہے اپنے آپ کو ملا لو، لیکن ایک تیسرا آدمی کا ہم اگر کاپی پیسٹ کریں گے تو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت غور و خوض کرنے میں، درائیت لفظ کا استعمال ہوا ہے، درائیت کرنے میں، اور نہ سمجھوں کی ہمت روایت کرنے میں، یعنی نقل کرنے میں۔ یہ حدیث بھی لگتا ہے کہ کشف المحجوب میں ہی ہے، اور یہ حدیث شاید پیج نمبر 38 پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اور یہ کہ میں اسی کا نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت اور اس کے خون کو آگ پر حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو پہچان لیا اور ہم کو نبی اور رسول مان لیا، تو اس کے خون آگ پر حرام ہے، مطلب اس کو عذاب نہیں آ سکتا۔ ابھی نے کہا کہ آخرت میں عذاب نہیں آ سکتا، یہاں دنیا میں بھی آپ کو جو ہے آپ کے خون کو آگ پر حرام کر دیا گیا، مطلب یہاں پر بھی آپ کو جو ہے عذاب نہیں ملے گا۔ یہ داتا گنج حجویری ہے، فرماتے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، لہٰذا تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ مطلب یہ ہوا، یہ قول حالانکہ پوری طرح سے فٹ نہیں اترتا ہے، کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 43 پر ہے، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، مطلب ہماری امت جو ہوگی، صحیح معنوں میں جو میری امت ہوگی وہ گمراہ نہیں ہوگی، لہٰذا تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ بات آج کے ڈیٹ میں صحیح ثابت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ بڑی جماعت جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، اور چھوٹی جماعت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں صحیح راستہ پر دکھ رہی ہے۔ بڑی جماعت جس کی ہوتی جا رہی ہے وہ الٹا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ کا ایک حدیث تھا کہ بڑی جماعت گمراہی نہیں اختیار کرے گی، لیکن دیکھیے وہ بات صحیح نہیں ہو رہا آج کے ڈیٹ میں۔ آج سنیوں کی تعداد 90% ہے دنیا میں، ایسے بھی اگر اس بات کو صحیح مانتے ہیں تو سنیوں کی تعداد ہی بڑی جماعت ہے۔ اگر آپ ویسے نہیں دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، تو آج سنیوں کی جماعت پورے دنیا میں جو ہے 90% ہے، تو اس حدیث کے مطابق سنی جماعت ہی صحیح راستے پر ہے۔ لیکن اس سنی جماعت میں بھی جو صوفیہ کی جماعت ہے وہ چھوٹی جماعت ہے، سنیہ کی جماعت ہے مگر چھوٹی جماعت ہے، تو اس کو ہم بڑی جماعت نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوٹی جماعت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑی جماعت کا ایک چھوٹا حصہ ہے، اسے منسلک ہے، اس کا سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا اور گاڑھا روپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اس طرح سے صحیح مانی جائے گی۔ حضرت براق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کی وہ زندیق ہے، اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا تو وہ فاسق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے صرف علم کلام کو سیکھا، بات کرنا سیکھا، گفتگو کرنا سیکھا، کلام پڑھنا سیکھا، اور زہد اس کے پاس نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، زندیق ہے۔ مطلب کلام تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، خالی بولتا ہے، وہ زندیق ہے۔ اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی، جس نے فتویٰ دینا سیکھ لیا، مفتی کا علم ہے اس کے پاس، فقیہان بن گیا، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ تقوی اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ بھی فاسق ہے۔ مطلب چاہے وہ جو ہے فقہ ہو، فقیہ ہو، یا بہت بڑا کلام کرنے والا متکلم ہو، جب تک تقوی نہیں تو کچھ نہیں۔ تقوی ہے تبھی آپ کامیاب ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 46 پر جو ہے درج ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو، 3 قسم کے آدمی کے صحبت میں کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ ایک غافل علماء، دوسرے مداحنت کرنے والا فقرہ، اور تیسرے جاہل صوفیہ۔ مداحنت کرنے والا فقرہ وہ ہے جو کہ ہر کام
اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اور جاہل صوفیہ وہ ہیں جن کا کوئی مرشد نہ ہو۔ کہتے ہیں 3 طرح کے لوگوں سے صحبت سے بچنا چاہیے۔ پہلا، ایسا عالم کے پاس کبھی مت بیٹھیے جو غافل ہے۔ عالم تو ہے مگر غافل ہے۔ اب دیکھیے غافل کون ہے؟ مطلب علم ہے اس کے پاس لیکن نہ تو اس کے پاس عمل ہے، نہ تو وہ جو ہے ذاکر ہے۔ پہلی بات، غفلت میں رہتا ہے، ڈوبا ہوا دنیا داری میں۔ عالم ہے مگر دیکھتے ہیں بہت مل جائے گا آپ کو، عالم ہے مگر دنیا داری میں محو ہے۔ وہ کیا ہے؟ غافل عالم ہے۔ دوسرا، مداحنت کرنے والا فقرہ، مطلب ایسا فقیر جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہو، جو من میں آوے سو کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداحنت کرنے والا فقرہ۔ اپنے آپ کو فقیر تو کہہ رہا ہے لیکن وہ فقیر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ منمانی کرنے والا، موج کرنے والا، وہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا نفس پرست ہے۔ مداحنت کرنے والا فقیر وہ ہے جو ہر کام اپنے خواہش کے مطابق کرتا ہے۔ اور تیسرا، جاہل صوفیہ۔ صوفی بہت سے مل جائے گا۔ جاہل صوفی وہ ہے جس کا کوئی مرشد نہیں ہو، مطلب اس کا کوئی مرشد ہی نہیں ہو، وہ خامخواہ کا، بے مطلب کا، بغیر اجازت کا صوفی بن گیا، نہ تو اس کو کوئی خلافت دیا ہے، نہ اس کو کوئی اجازت دیا ہے، نہ کہیں سے کوئی علم حاصل کیا ہے، نہ کسی خانقاہ کا جو ہے اس کا جڑاؤ ہے، اس سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی نسبت ہے، کچھ نہیں، بس جو ہو سو میں ہوں اور میں باوا ہوں۔ کہا کہ ان تینوں سے بچنا ہے۔ 3 طرح کے لوگوں سے بچیے، غافل عالم سے بچیے، اور جھوٹا فقیر سے بچیے، اور جاہل صوفی سے بچیے، تینوں سے بچیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سو دیکھیے، سب دگج لوگ ہیں۔ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔ کون بولے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ میں نے جو ہے 30 سال خوب مجاہدہ کیا، مطلب جنگل میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، رات کو جاگے، دن میں نہیں سوئے، رات میں بھی نہیں سوئے، خوب کڑے کڑے مجاہدے کیے، کڑے کڑے عبادت و ریاضت کیے، لیکن ہم کو وہ کام مشکل نہیں لگا۔ سب سے کام مشکل کیا لگا؟ کہ علم کی پیروی، جو علم ہم سیکھے تھے اس کو ہم عمل میں لانا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ میں نے سیکھے تو تھے لیکن اس کا عمل ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنے زندگی میں اتارنا، یہ بہت ٹف کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بایزید بسطامی بھی ہمت ہار چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کڑا کام اور کچھ نہیں لگا، اور ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 48 پر کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں سو دیکھیے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے محبوبوں کو میرے قریب لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے کون تیرے محبوب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ مسکین فقراء ہیں۔ محبوب کون ہے؟ مسکین اور فقراء ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی داتا حضور صفحہ 49 پر نقل کرتے ہیں کہ ہماری امت کی مسکین اور فقراء کی بڑی عظمت ہے۔ آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فقر اس کے اہل کے لیے معجب عزت ہے۔ فقر اس کے اہل کے لیے معجب عزت ہے۔ مطلب فقیری جو ہے سب کے بس کی چیز نہیں ہے، فقیری اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے فقیری جو ہر کوئی دعویٰ کر بیٹھے، نہیں، کہا کہ جو معجب عزت ہے، فقر اس کے اہل کے لیے معجب عزت ہے، مطلب جو اس لائق ہیں، جو اس کے لائق ہیں اس کو فقیری عطا کی جاتی ہے اور اس کے لیے معجب عزت ہے۔ اور کہا کہ الفقر فخری، یعنی مجھے اپنے فقیری پر فخر ہے۔ یہ حدیث صفحہ نمبر 51 پر درج ہے۔ اب حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہو۔ فقیر وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہو، یعنی عبدی کشف جسے مشاہدہ حق کہتے ہیں اس کو حاصل ہو، وہ اللہ کے ساتھ غنی ہو، مطلب اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو کہ نہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اس کو ضرورت پڑے، نہ آخرت میں بھی اس کے علاوہ کوئی ضرورت پڑے۔ دنیا اور آخرت کے لیے جس کا جو ہے اللہ کافی ہو، وہ کون ہے؟ فقیر ہے۔ ہاں، ایسے مانگنے والے کو لوگ فقیر کہتے ہیں۔ مشائخ متاخرین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل آرزوؤں اور تمناؤں سے خالی ہو۔
انہیں کہ گھر میں کچھ نہیں رکھا ہے میرے پاس، من میں بڑی خواہش، گھر میں سوتے ہیں بستر پر نہیں، زمین میں سوتے ہیں چٹائی پر، اور من میں ہے کہ بھائی اتنا بڑا محل بن جاتا میرا تو اچھا تھا، تو انہیں ہوا فقیر نہیں کہ خالی جب لباس پہنے ہوئے ہیں ایک دم جو ہے سو کہ ایسا کہ لگے کہ کچھ ضرورتیں نہیں، گمچھا کا فلانا کا اور پیسہ کا، اور اسی لباس میں اتنا بڑا جھولا پیسہ کا لٹکا ہوا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ پیسہ ٹانگنا ہی تھا آپ کو تو فل پینٹ ڈبل شرٹ پہن کے ٹانگتے۔ تو یہ سب چیز کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ نہیں، ظاہری طور سے جو ہے اپنے گھر سے فقیری دکھتا ہو آپ کا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، ساز و سامان نہیں ہے، اسی طرح سے دل میں بھی اس کی خواہش اور تمنا نہیں ہوتا مانا جائے گا۔ انہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، ٹھیک ہے دکھانے کے لیے اور من میں بھرا ہوا ہے، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ گھر میں میرا سب کچھ ہو، من میرا خالی رہے، ہونا چاہے جی نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقر کی علامت فقر سے ڈرنا ہے، جو آدمی اپنے فقر سے ڈرتا ہے وہ یہ اس کے فقر کی علامت ہے۔ تھوڑا ٹیکنیکل بات ہے، فقر کی علامت کیا ہے؟ فقر سے ڈرنا ہے، مطلب اپنی فقیری سے اس فقیر کو خود ڈرنا چاہیے کہ بھائی میں فقیر ہوں، مراد یہ ہے کہ میں فقیر ہوں تو کیا صحیح معنوں میں فقیر ہوں کہ نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ ہوا ڈرنا، ہوا نا ڈرنا۔ حضرت سائم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اسرار کی حفاظت کرے، اسرار منے بھید، سر کا جمع ہے اسرار، اپنے راز و بھید کی حفاظت کرے۔ اب راز و بھید منے کیا؟ اپنی ذاتی راز و بھید جو اس کی ہے اس کی حفاظت کرے، اور اپنے نفس کو بچائے اور اس کے فریضہ کو ادا کرے۔ نفس کو بچانا ہے اور فرائض کو ادا کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنے اسرار کو حفاظت کرنے سے مراد سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہوا اسرار کی حفاظت۔ اسرار کی حفاظت مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، جو گپت ہے وہ مت کسی کو کہیے، مگر اپنے علم سے دوسروں کو آشنا کیجیے، اس سے مت رکیے، ہے نا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہی بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ننگے پیر چلتے تھے۔ ننگے پیر چلتے تھے تو سب جانور کو بھی پتا ہوتا تھا کہ حضرت بشر حافظ اس زمین پر ہے، لیکن جس روز حضرت بشر حافظ کا انتقال ہو گیا اس روز جانور کو بھی پتا ہو گیا کہ حضرت بشر حافظ جو ہے نہیں رہے، اس لیے کہ جس راستے سے چلتے تھے ان کے راستے پر جانور بھی جو ہے پیخانہ نہیں کرتا تھا، لیکن ایک بار دیکھا کہ ان کے راستے پر جانور پیخانہ کیا ہوا تھا، تو کسی دوسرے بزرگ کا گزر ہوا اس راستے سے تو بولے کہ ضرور بشر حافظ پردہ فرما گئے ہیں، اس لیے کہ بشر حافظ اگر رہتے تو جانور کو ہمت نہیں تھی کہ اس راستے پر پیخانہ کرتا۔ حضرت بشر حافظ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مقام یہ ہے کہ فقر پر صبر کو مضبوطی سے تھامے رہو، فقر پر صبر کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ 5657 پیج پر کشف الماجود میں لکھتے ہیں۔ حضرت شبلی کیا فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز میں بھی راحت نہ پائے، فقیر وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز میں راحت نہ پائے۔ اور مزید حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے کے وقت خاموش رہے اور جب ہو تو سب کچھ خرچ کر دے، اور یہ کہ موجودگی کے وقت مضطرب رہے۔ حضرت ابو الحسن نوری کیا کہتے ہیں کہ فقیری کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہو تو وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے پاس سب کچھ ہو تو سب کچھ خرچ کر، اپنے پاس کچھ نہیں رکھے، اور یہ کہ موجودگی کے وقت مضطرب رہے، مگر اس کے پاس اگر کچھ مال دولت ہو تو سکون اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو الجھن لگنا چاہیے، اس کو ٹینشن ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ایسا آدمی ملے گا کہیں؟ اس کے پاس اگر کچھ ہوگا تو اس کو سکون نہیں ملے گا، یہ فقیر کی علامت ہے۔ اسی طرح سے روایت میں بھی بہت سی بات آئی ہے، رسول اللہ ایک بار جو ہے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے تو ان کو نماز میں جو ہے خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو بیوی ایسا بڑی پریشان تھی کہ آخر کیا بات ہے، پھر بولے کہ ہمارا من نماز میں کیوں نہیں لگ رہا، گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بولا نہیں، گھر میں کہاں کچھ ہے۔ پھر دوبارہ کہا اپنی بیوی کو کہ نہیں ضرور کچھ گھر میں ہوگا، دیکھو۔ تو بڑی مشکل سے دیکھا کہ وہ طاق میں روٹی یا کچھ کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ بولی کہ تم جو ہے اس کو آج رات ختم ہونے سے پہلے اس کو تم نے کیوں نہیں دوسرے کو دے دیا؟ گھر میں سامان رکھا ہوا ہے تو کیوں رکھا ہے اس کو؟
کسی کو دینا چاہیے جی. تو یہ فقیری کی علامت رسول اللہ نے ظاہر کیا. حضرت باعث بستامی کا بھی وہی حال تھا. جب ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو ان کو عبادت میں جی نہیں لگتا تھا. جب گھر میں کچھ نہیں رہا، جیب میں پیسہ نہیں رہا، تب عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو عبادت میں مزہ آتا تھا. اور آج کیا ہوتا ہے، مسجد میں نوٹ لے کے چلیے، مسجد میں سب کو بانٹتے بھی رہیے، نماز پڑھتے بھی رہیے. مؤذن صاحب کا 10 روپیہ، امام صاحب کا 20 روپیہ، مسجد تعمیر کے لیے 100 روپیہ. مطلب مسجد جائیے نماز پڑھنے کے لیے تو پورا دکانداری کرنے کے لیے جائیے آپ. اب بتائیے اس نماز میں کتنا من لگے گا؟ وہ کنسپٹ کیا تھا ہمارا اسلام میں، اور یہ کنسپٹ کیا پیدا ہوا ہے؟ ذرا دیکھیے ذرا کتنا ڈفرینس ہے دونوں کنسپٹ میں. وہ اسلام کہتا تھا کہ فقیری کی طرف جاؤ، کچھ نہیں رکھو، نہیں تو تمہارا عبادت میں من نہیں لگنا چاہیے، اور نہ لگے گا. اور یہاں پیسہ بھر بھر کے جھولا میں لے جائیے گا مسجد میں تو کتنا نماز پڑھیے گا آپ ہی ذرا بتائیے. امام صاحب کتنا پڑھیں گے جن کا دھیان جو ہے چندہ پر لگا رہتا ہے ہر وقت. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ سرمد رحمۃ اللہ علیہ بول دیے تھے کہ جو نیت امام کا وہ میرے پیر کے جوتے کے نیچے. اس لیے کہ امام صاحب جامع مسجد میں نماز تو پڑھا رہے تھے لیکن ان کے من میں چل رہا تھا کچھ الجھن، اور ان کو دولت کی ضرورت تھی. تو شیخ سرمد دیکھ رہے تھے، ان کو روشن ضمیر سے کشف ہوا کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے من میں تو دولت گھوم رہا ہے، وہ کیا امامت کرے گا. تو وہی کہا کہ جو نیت امام کا وہ میرے پیر کے جوتے کے نیچے. تو بعد میں پتا چلا کہ جب ان کے پیر کے جوتے کے نیچے کو زمین کھودا گیا تو خزانہ نکلا. جب خزانہ نکلا تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس خزانے کو کہا کہ امام صاحب کو بھیٹ کر دیجیے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تب وہ امامت کریں گے، ٹھیک رہے گا، من ان کا لگے گا نماز پڑھانے. اب سمجھو کتنا ڈیفرنٹ ہے اسلام کو سمجھنا، کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور کتنا آسان تھا. پہلے کیسا اسلام تھا، آج اسلام کیسا ہے، دیکھو یہ سب لکھ کے رکھے. اسی لیے اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے آدمی کو کہ کیا تھا وہ بھی اسلام تھا اور آج بھی ہم لوگ اسلام میں ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 90% والا اسلام میں رہیے گا کہ 9% والا میں رہیے گا. تو یہ جو ہے صفحہ نمبر 59 پر کشف المحجوب میں داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. آگے دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی تمام شکلوں سے دل کا خالی کرنا ہی فقر ہے. تمام شکلوں سے دل کو خالی کیجیے گا تبھی اس راستے میں چل پائیے گا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی فقرہ ابتلا کا سمندر ہے اور اس کی تمام بلائیں عزت ہیں. بعض مصائح و تاخرین فرماتے ہیں کہ الفقر و عدم بلا وجود، یعنی بغیر وجود کے عدم کا نام ہی فقر ہے. صفحہ نمبر 61. الفقر و عدم بلا وجود، فقیری جو ہے ایک ایسا عدم ہے جس کا کوئی وجود نہیں. مطلب یہ کہ فقیر جیتا ہے مگر مر کے جیتا ہے. فقیر جیتا ہے مگر مر کے جیتا. آپ سوچئے مرنے کے بعد آدمی جیے گا تو کیسے جیے گا؟ اگر ویسا ہو کر کے جینا اگر سیکھ لیے ہو تب فقیر ہو، اور نہیں اگر جو ہے ویسا ہو کہ نہیں جی رہے ہو تم کبھی فقیر ہو نہیں سکتے ہو. جب بھی ہو گے چھوٹی کاف سے رہے گا، مانگنے والا فقیر. بڑی کاف والا تو کبھی ہوگا ہی نہیں. اس لیے اللہ کا رسول آگے کیا فرماتے ہیں سو دیکھیے، جو صوفیہ کی آواز سنے اور اس کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا. اب دیکھیے اللہ کے رسول جو ہے صوفیہ کا ذکر کر رہے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ کہاں تھا اس ٹائم. صفحہ نمبر 63 میں کشف المحجوب میں داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوفیہ کی آواز سنے اور اس کے دعا پر آمین جو نہ کہے تو وہ غافل ہے. مطلب یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں بھی جو صوفہ والے لوگ تھے ان سے وہ راضی رہتے تھے، اور وہ لوگ جب دعا کرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ تم لوگ بھی آمین کہو. لیکن بعض صحابی لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، تو سب گندا آدمی ہے، وہ سب کا دعا گھڑی ہم کا حل ہاں ہاں کریں. ایک تو صحیح سے پڑھے نہیں آتا. دیکھتے ہیں آج کہتا ہے سب آدمی صوفیہ کا تلفظ بہت غلط ہوتا ہے. ارے تلفظ غلط ہوتا ہے ضرور اس کا، لیکن دل تم سے بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا نیت تم سے بہت اچھا اس کا ہوتا ہے. اگر نیت اچھا نہیں ہوتی، بات صرف تلفظ کی ہوتی تو اللہ کے رسول صوفیہ کرام کی اس طرح سے تائید نہیں کرتے. اس لیے کہا گیا کہ صوفیہ اگر غلط بھی بول رہا ہے زبان سے تو اس کی تائید کرو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا. کن کے پیچھے؟ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی حبیب اجمی ہوئے.
اور حضرت حسن بصری کے زمانے میں دونوں دوست تھے اور دونوں بہت ایک دوسرے سے کلوز تھے. حضرت حسن بصری پڑھنے میں بہت قابل تھے، ایک دم تلفظ خوب مزے سے ادا ہوتا تھا. عربی تھے تو عربی تو اچھا سے نکلے گا نا لینگویج. اجمی تھے تو بیچارے یہ جو ہے جیم کو زے اور زے کو جیم کہا دیتے تھے، کبھی کبھی بات تلفظ میں غلط ہوتی تھی. الحمدللہ کو الحمدللہ چھوٹی ہے سے کہہ دیتے تھے. کون؟ حبیب اجمی رحمۃ اللہ. تو ان پر وحی ہوئی. ایک بار گئے نماز پڑھنے کے لیے تو کہا کہ ایک کام کرو، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لو. کہا کہ نہیں بھائی، ہم حبیب اجمی کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، ہم تو عالم ہیں، ہم تو اچھا قرات کرتے ہیں. لیکن بعد میں ان پر الہام ہوا کہ اگر آج تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا آئے حسن بصری تو تیرا کام ہو جاتا. وہ دولت تم کو مل جاتی جو دولت تم کو دوسرے نمازوں سے نہیں ملنے والی تھی، جو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے تم کو مل جاتی. یہ پھر بہت پریشان ہوئے. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ میرے عربی ہونے پر ہم کو فخر نہیں کرنا چاہیے، حبیب اجمی ہم سے بہتر ہے. اور کئی بار دوسرے بزرگوں نے بھی کہا، حضرت ابو حنیفہ نے بھی کہا، دوسرے بزرگوں نے بھی کہا کہ میں تو اللہ کا ذکر جانتا ہوں، اللہ کے باتوں کو جانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کو جانتا ہے. بس حافظ رحمۃ اللہ علیہ بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عربی اور اجمی سے مطلب نہیں، جو اللہ والا جتنا ہے اس کا معنی سب سے بلند مانا جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صوفیہ کی آواز پر آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ صوفیہ کو جو ہے بعض لوگوں پر ترجیح حاصل ہے. اب دیکھیے صوفی ہونا حضرت ابوبکر صدیق کی صفت ہے. یہ بھی دیکھیے کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہوا کہ صوفی ہونا کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی صفت ہے. اسی لیے صوفیوں کو کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی پیروی کرنی چاہیے، اور تمام 12 امام اور 14 خانوادہ اور 72 شہداء کی بھی پیروی کرنی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو غلط کہتے ہیں، تو ان کا اپنا سوچ ہے. لیکن کشف المحجوب کے مصنف حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صفحہ نمبر 64 پر کہ صوفی ہونا حضرت ابوبکر صدیق کی صفت ہے. یعنی ہر صوفی کو حضرت ابوبکر صدیق کا مطابقت کرنا چاہیے، پیروی کرنا چاہیے، اور ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا، اور جس نے حق کے طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا. جو مخلوق پر نظر ڈالی وہ کیا ہوا؟ ہلاک ہوا. اور جس نے حق کے طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا. اس لیے مخلوق کی طرف نظر نہیں ڈالنا ہے، بلکہ خالق کی طرف رجوع کرنا ہے. ایک بزرگ کا قول دیکھیے کہ جس کی محبت پاک و صاف ہو وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مستغرق ہے اس کے غیر سے بری ہے تو وہ صوفی ہے. بہت مشکل کام ہے. دوست میں مستغرق ہونا چاہیے اور غیر سے بری ہونا چاہیے. صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں ہیں. تصوف صفا کی ایسی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو. یعنی صوفی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا ہے. صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور وہ خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے. یہ سب تو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس پر زیادہ ہم لوگ جیدہ نہیں کریں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کا اظہار میں ہو. یعنی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو کہ وہ خود اس میں موجود نہ ہو. صوفی جو ہوتا ہے انہیں ادھر ادھر کی بات کرتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ بات بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کی بھی بات ہوتی ہے. مطلب جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کی صفت بھی ہونی چاہیے جو وہ بولے. اگر وہ بولے کچھ اور اس کے اندر وہ صفت نہیں ہو تو وہ صوفی نہیں ہے. صوفی وہی بولتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. اسی درمیان میں یاد آ گیا کہ ان کا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو وہ ہٹنے لگتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ صحیح معنوں میں سامنے والا گھسکنے لگا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا کہ صوفی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان کے کہنے پر جو ہے پہاڑیں چلنے لگتی ہیں. وہ ایسا بول ہی رہے تھے کہ پہاڑ سامنے والا اپنی جگہ سے گھسک کے چلنے لگا. تو کہا کہ ارے بھائی تم کو ہم گھسکنے تھوڑی کہا تھا، وہ تو ہم بتا رہے تھے کہ ایسے ہوتے ہیں.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، تصوف ایسی خوبی ہے کہ جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتا ہے، بندگی کی صفت کی کیا چاہتا ہے، فنا چاہتا ہے، اور صفت بندگی حق کے ساتھ بقا کی صفت بندگی حق کے ساتھ بقا کی صفت۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام نفسانی لذات و حظ سے دستکسی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ نفسانی لذات سے دستکسی کا نام ہے، مطلب بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو وہ کیا ہے، ترک لذت بھی تو ایک لذت ہے، ترک لذت کرنا بھی ایک لذت ہے۔ چنانچہ اس کا تارک ہونا چاہیے، اس کے معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدہ سے ہے۔ یہ بات بہت چڑھا گیا۔ تصوف تمام نفسانی لذات سے دستکسی کا نام ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کو لکھیں ہے کہ تصوف تمام نفسانی لذات و حظ سے دستکسی کا نام ہے، مطلب بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی تو ایک لذت ہے، مانے تمام لذتوں کو ترک کرنا بھی ایک لذت ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو سب تمام لذتوں کو ترک کر دیا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک لذت ہے کہ میں تو تارک الدنیا ہوں، کہا کہ اس کو بھی ترک کری۔ یہ بہت چڑھی بات ہے، صفحہ نمبر 71 پر یہ بات جو ہے کشف المحجوب میں درج ہے۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کا گروہ وہ ہے جن کی زندگیاں قدرت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک و صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے حضور بلند درجہ صف اول میں آرام گستر ہے اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہیں کہ جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور نہ وہ خود کسی کے قبضے میں ہو، یہ تو پہلے بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابن جلالی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف سراپا حقیقت ہے، اس میں رسم و مجاز کا دخل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی رسم چلا رہے ہیں تو رسم چلانے سے کام نہیں چلے گا۔ تصوف ایک حقیقت کا نام ہے، ایک فارمیلٹی نہیں ہے کہ چلے آ رہے ہیں کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عمر مشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کا ہی شکایت کرتے ہیں کہ دنیا بہت خراب ہے، وہ تو بہت زمانہ خراب آ گیا، یہاں کے نیتا خراب ہیں، یہ ملک اچھا نہیں، وہ ملک اچھا نہیں۔ کہا کہ یہ صوفیوں کا کام نہیں ہے۔ جہان کو نقص اور عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نام نہیں ہے تصوف، جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیرنے کا نام تصوف۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصوف میں شرک ہے۔ تصوف میں کیا ہے؟ شرک ہے، اس لیے کہ دل کو غیر کی رویت سے بچانا ہے، حالانکہ غیر کے وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اثبات توحید میں غیر کی رویت شرک ہے، اور جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے۔ یہ بہت ٹیڑھی اور ٹیکنیکل بات تھی جس کو حضرت ابوبکر شبلی نے فرمایا کہ تصوف میں شرک ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں تصوف پر چلتا ہوں تو یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ دل کو غیر کی رویت سے بچانا ہے، حالانکہ غیر کے وجود ہی نہیں ہے تو کیا بچانا ہے، کس کو کس سے بچانا ہے۔ مطلب یہ کہ اثبات توحید میں غیر کی رویت شرک ہے۔ اگر آپ نے توحید کا اثبات کر لیا ہے تو غیر کا کوئی وجود نہیں ہے جس کا آپ کو ذکر کرنا ہے، اور جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل بات، اب سوچو کتنا زبردست سائنس ہے یہ۔ صفحہ نمبر 73 قول شبلی رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں درج کرتے ہیں۔ حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو مخالفت کی قدرت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف۔ دل کو مخالفت کی قدرت سے، مطلب کسی کی مخالفت کا کچڑا دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت ہو مگر اس کا کچڑا دل میں نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ صوفی کو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی سے اس کو کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔
اگر کسی سے مخالفت بھی اس کو ہو تو اس کے لیے اپنا دل صاف رکھے. جیسے مان لیا کسی سے اگر 24 نمبر سے یا کسی سے مخالفت ہے, نہیں بات پٹتی ہے, تو مخالفت ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے من میں قدورت نہیں ہونا چاہیے. صوفیوں کا کہنا ہے کہ مخالفت تو ہو, ویچارک متبھید ہو, مگر اس کے لیے دل میں قدورت نہیں ہو. حضرت محمد بن علی ابن امام حسین بن علی مرتضیٰ, یعنی حضرت محمد بن علی بن امام حسین, ان کا فرمان ہے کہ پاکیزہ اخلاق کا نام ہی تصوف ہے. جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا. یعنی صوفیوں کا تعلق جو ہے اخلاق سے ہوتا ہے, خالی بولنے سے نہیں. حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو. مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے, جو باطن جیسا ہو ویسا اس کا ظاہر بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ اندر کچھ باہر کچھ نہیں. حضرت حضری کہتے ہیں کہ صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا, اور موجود ہونے کے بعد وہ معدوم ہونے کی خواہش بھی نہیں کرتا. بڑا عجیب ہوتا ہے. معدوم ہونے کے بعد ہستی کی بھی تمنا نہیں کرتا ہے, فنا ہونے کے بعد بقا ہونے کی بھی اس کو خواہش نہیں رہتی ہے کہ ہم باقی ہو ہی جائیں, اور موجود ہونے کے بعد اگر وہ موجود ہے تو وہ گم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو ایسا ہونے کی بھی وہ خواہش نہیں کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ نہ تو ہم معدوم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم موجود خالی کہنے کے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم پہلے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے. اس لیے کہ ہمارا تعلق کس سے ہو گیا؟ روح سے ہو گیا جی. روح سے جب تعلق ہو گیا تو موجود و معدوم کیا, وہ تو ہمیشہ موجود ہے ہی ہے. حضرت علی بن پندار صرفی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کے خاطر خود کو نہ دیکھے. ظاہر و باطن میں حق کے خاطر خود کو نہ دیکھے. حضرت محمد عمر بن احمد مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف. حق تعالیٰ کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف. حضرت ابو الحفظ فرماتے ہیں کہ تصوف سراسر ادب ہے, ہر وقت ہر مقام اور ہر حال کے لیے متعین آداب و احکام ہے. جس نے ان آداب کی پابندی کو ان کے اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجے پر فائز ہو گئے, اور جس نے ان آداب کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اسے رائگاں کر دیا وہ قرب حق کے خیال اور قبول حق کے گمان سے محروم رہ کر مردود بن گیا. یعنی ایسے ہی لوگ مردان خدا ہوتے ہیں, اور یہی ہمارے اس رسالے کا عنوان تھا, مردان خدا. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسم و علم کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ وصف اور اخلاق کا نام تصوف. حضرت ابو علی قرمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پسندیدہ اور محمودہ افعال اور اخلاق کا نام تصوف ہے, یعنی بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی اور خوش رہے. مزید اس کے بارے میں ابو الحسن نوری نے بھی کیا کہا کہ نفس اور حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے, باطل کے مقابلے میں جرت و مردانگی دکھانے, باطل کے مقابلے میں جرت اور مردانگی دکھانے, دنیاوی تکلفات کو ترک کر دینے اور اپنے مال کو دوسری پر صرف کر دینے اور دنیا کے دوسرے کے لیے چھوڑ دینے کا نام تصوف. اس میں حضرت ابو الحسن نوری کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس معاملے میں, تصوف کے معاملے میں ہر طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ نفس اور حفظ و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے کا نام تصوف ہے, باطل کے مقابلے میں جرت اور مردانگی دکھانے کا بھی نام تصوف ہے. مطلب باطل کے معاملے میں آپ کو اڑان لینا چاہیے اور ہمت و مردانگی دکھانا چاہیے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صوفی کا مطلب آدمی سمجھتا ہے کسی سے نہیں لڑنا ہے تو باطل سے بھی نہیں لڑنا. یہاں پر اس لیے ہم نشان دے رہے ہیں کہ زیادہ تر آدمی صرف اسی میں مطلب گڑبڑا جاتا ہے. ہم لوگ صوفی آدمی ہے بھائی, ہم لوگ کو جھگڑا ہونے سے کیا مطلب ہے, ہم لوگ کھانا پینا اللہ اللہ کرنا. جی نہیں, یہ صوفی کی علامت نہیں ہے. صوفی کی علامت جہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں دنیا کے تکلفات کو ترک کرنا, وہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ باطل کے مقابلے میں اپنا حوصلہ اور مردانگی دکھائیے. کوئی اگر باطل ہے آپ کے سامنے غلط کر رہا ہو, کھڑے ہو جائیے, اس وقت جھگڑیے, جھگڑنے کا حکم ہے اس وقت. ہم نے کہا ہے حضرت
ابو الحسن نوری اور تمام اولیاء اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جہاں پر حق اور باطل کی بات آ جائے وہاں پر تلوار کے طرح کھڑے ہو جائیے، ایک دم مردانگی اور جرت دکھائیے۔ حق اور باطل کی بات تھی، کیا جنگیں لڑی ہیں آپ نے؟ حق اور باطل کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر آپ کو تلوار اٹھانا پڑ جائے، اٹھائیے۔ مولا علی کے طرح جو ہے اگر کاٹنا پڑ جائے تو کھٹ کھٹ کاٹیے، جیسے مولا علی کاٹتے تھے، وہاں پر کوئی رائے دعائیں نہیں، تب مانا جائے گا۔ دیکھیے آگے نہیں یہ بات بھی صفحہ نمبر 78 پر داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ یہ میرے اپنے طرف کی بات نہیں ہے، ہم صرف دھیان دلا رہے ہیں اس پر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی جس کے مشابہت جو اختیار کرے گا، خواہ وہ مشابہت قول و فعل میں ہو یا اعتقاد میں ہو، اور اسی قوم کا فرد شمار کیا جائے گا۔ جیسا آپ دکھیے گا، جیسا آپ کیجیے گا، ویسے مانا جائیے گا نا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بہترین روزے ہمارے بھائی داؤد علیہ السلام کے تھے کہ وہ ایک دن کھاتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ واہ، سب سے اچھا روزہ کس کا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا، کہ ایک روز کھاتے تھے اور دوسرے روز بھوکے رہتے تھے۔ وہ کتنا اچھا روزہ تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرا دن کھاتے پیتے تھے، پھر تیسرا دن روزہ رکھتے تھے، چوتھا دن کھاتے پیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا۔ داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک فقر، دوسرا علم اور تیسرا تلوار۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلا علم جو ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا فقر، فقیری اختیار کرنا، دولت نہیں رکھنا، اور تیسرا تلوار بھی چھوڑے ہیں۔ ضرورت ہے، اسی لیے ضرورت ہے جو پہلے بیان آ چکا ہے نا۔ تلوار کو بادشاہ نے لے لیا، اب دیکھو کیا ہوا کیا سو دیکھیے۔ تلوار کو بادشاہ نے لے لیا اور لوٹنے لگے، علم کو علماء نے لے لیا اور کمانے لگے، اور فقر کو فقراء نے لے لیا۔ مطلب تینوں نے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تلوار کو بادشاہ نے لے لیا، علم کو علماء نے لے لیا، فقر کو فقراء نے لے لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں استعمال کیا جائے۔ اگر تلوار بادشاہ لے لے تو حق کے لیے اس کی محافظت کرے، علم کو علماء لے لے تو صحیح معنوں میں اس علم کو تقسیم کرے، لوگوں میں بانٹے، اور فقر اگر فقراء کے پاس ہے تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ فقر لوگوں کو سکھائے اور اختیار کرے، اس پر کامل طریقے سے چلے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آج کے پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ ہے۔ بولو کتنا زمانہ ہے پہلے، یہ کتنے زمانے پہلے کی بات ہوگی۔ داتا گنج حجویری جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھے، ان کے آستانے پر خواجہ معین الدین چشتی نے چلا کیا تھا، تو یہ ان کے زمانے کی بات ہے، تو 800-200 پکڑیے، کم سے کم 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کے پیر صاحب آج سے 1000 برس پہلے کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا کہ آج کل کے پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ ہے۔ اب سوچیے 1000 برس پہلے جب پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ تھا تو آج کے پیروں کو کیا ہوگا؟ سوچیے ذرا۔ اور مریدوں کو دنیاوی مال جمع کرنے کا ہوس ہے۔ پیر کو مرید جمع کرنے کا لالچ ہے اور مرید کو دنیا جمع کرنے کا لالچ ہے، دونوں اپنے اپنے ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو ہے صفحہ نمبر 93 پر درج ہے۔ اب سوچو کہ 1000 سال کے بعد آج کا زمانہ کتنا الٹا ہو گیا ہو۔ صفوت اس حالت کا نام ہے جو کہ تمام موجودات سے پاک و صاف ہو، اور یہ کہ صفا عین فنا ہے اور فقر عین بقا ہے۔ صفا جو ہے، کوئی آدمی اگر تصوف اختیار کرتا ہے تو سمجھ لو فنا کی راہ پر چل رہا ہے، اور کوئی آدمی اگر فقر اختیار کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو بقا حاصل ہو رہی ہے۔ لہذا فقر اس کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے، اور صفوت اس کے کمالات میں سے ایک کمال کا نام ہے۔ یہ صفحہ نمبر 94 پر درج ہے۔ اولیاء اکرام اس مقام تک فائز ہوتے ہیں جہاں پر کوئی مقام نہیں رہتا، اور درجات اور مقامات سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں، اور ان معنی کو الفاظ کا جامہ ہرگز نہیں پہنایا جا سکتا۔ چنانچہ اس وقت نہ پینا رہتا ہے، نہ لذت، نہ قما، نہ قہر، نہ ہوش اور نہ بے ہوشی رہتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔
فقر بقا ہی کا نام ہے اور صفت فنائے کل کا نام ہے۔ اس طرح خود سے بقا کی رویت کو فنا کرتا ہوں اور فنا میں خود سے فنا کی رویت کو فنا کر دیتا ہوں، تاکہ اپنی طبیعت فنا سے بھی فانی ہو جائے اور بقا سے بھی فانی ہو جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ درہم اور دینار اور نئے پرانے کپڑے والوں کو کمینہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ حدیث دیکھو کوئی بیان نہیں کرتا ہے، کہ صفحہ نمبر 97 پر ہے کشف المعجوب میں، درہم اور دینار پیسے کوڑی والے اور نئے پرانے کپڑے والوں کو کمینہ سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی پیسہ کوڑی میں الجھا رہتا ہے، کپڑا لتا الٹتے پلٹتے رہتا ہے، نیا پرانا اسے لاویں گے، وہ پہنیں گے، وہ نیا ہے، ایسے جھبا، ایسے لمبا چوڑا، ایسے لال، ایسا پیلا، ایسا پگڑی، مراد یہی نا جی، درہم دینار اور نئے پرانے کپڑے والوں کو کمینہ سمجھنا چاہیے۔ فقیر وہ ہے جو سب سے تعلق رکھتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ اسباب سے ترک تعلق کر لے۔ یعنی فقیر وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا رکھتا ہو اور مسکین وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے۔ ایک وقت کا کھانا رکھتے ہیں تو فقیر ہیں، اور مسکین کوئی بھی جمع کر کے نہیں رکھتا۔ اور ایک دوسرے جماعت کے مطابق، دوسرے اتفاق کے مطابق، مسکین وہ ہے جو صاحب توشہ ہو اور فقیر وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے۔ اسی لیے آج سے اہل طریقت مسکین کو صوفی کہتے ہیں، لہذا فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہت سے لوگ کہتا ہے نہیں فرق نہیں، فرق ہے، فقیر، مسکین، پیر، صوفی، بابا سب میں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا ہے کہ نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 97 پر تھا۔ ہر شخص جو پسندیدہ حق ہوگا خلق اسے پسند نہیں کرے گی، اور جو اپنے جسم کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے مشقت میں مشغول رکھے گا حق تعالیٰ اسے تکلیف نہ دے گا۔ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے آدمی اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 99 پر داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی پیارا ہو اور بندہ کا بھی پیارا ہو، ایسا بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو اللہ کے محبوب ہوئے وہ دنیا کے محبوب نہیں ہوئے۔ حضرت ابو حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سلامتی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام ملامت ہے۔ سلامتی سے کنارہ کش اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ ملامت ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذات باری تعالیٰ کو پا لیتے ہیں وہی لوگ صوفی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو پا لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی لوگ صوفی ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کو نہیں پاتے وہ صوفی کیا ہے؟ واجدون الذات کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، یعنی ذات کو پانے والے جو لوگ ہیں وہ صوفی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش سجوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا میں ہے، مطلب پہلے مجاہدہ ہے تب مشاہدہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ نفس طالب حق اور اس کے محبوبوں کے لیے حجاب اور پردہ ہے۔ صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان توانگری چھوڑ کر فقر اختیار کر لے، نہ یہ کہ فقر میں مال و متاع اور جاہ و حسم کا طالب ہو، مطلب بالکل طریقے سے جیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا سو دیکھیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہے، محال ہے کہ بغیر بلا کے وہ رہ سکے، اور دنیا ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں رکھی گئی ہے اور بنا بلا کے یہاں کوئی آدمی رہ جائے یہ رہنا مشکل ہے۔ مطلب یہاں بلا کا گھر ہے دنیا، تو یہاں تو بلا آئے گا ہی۔ یہ صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ چونکہ دنیا کو اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد ہی بلاؤں پر رکھی گئی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول دیکھیے کہ اپنے اہل و عیال سے انعامات تیرا سب سے بڑا مشغلہ نہ بن جائے۔ اگر تیرے اہل و عیال اولیاء میں سے ہیں تو اللہ اپنے ولیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو اس سے تیرا کیا سروکار ہے۔ اس لیے اپنے اہل و عیال میں جو ہے زیادہ مشغول مت رہو۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میری پوتی، میرا نانا، میری ناتی، میرا نتنی، میرا گھر، میرا پریوار، یہ سب میں زیادہ دلچسپی لینے کے لیے ہم مولا علی منع کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو تونگر بنانا ہے۔ جو دل کے ساتھ غنی ہوتا ہے اسے نہ تو دنیا کی نیستی پریشان کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی ہستی پھوس کر سکتی ہے۔
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اور بد تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ نیک اور بد تقدیر پر ایمان جو نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ حضرت امام حسین شہید کربلا کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ رفیق اور مہربان تمہارا دین ہے، اس لیے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے۔ یہ بھی بات جو ہے صفحہ نمبر 119 پر لکھی ہوئی ہے۔ امام علی مقام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو اہل ابتلا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم اہل ابتلا ہیں اور ہم نے تو تمام دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنی راحتوں کو فنا کر دیا۔ امام حسین کہتے ہیں ہم تو اہل ابتلا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم اہل ابتلا ہیں اور ہم نے تو تمام دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنی راحتوں کو فنا کر دیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے سید سجاد حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت سعید وہ ہے کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے نہ بھٹکنے دے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں اور انبیاء کے ساتھ دوستی 1000 برس کی عبادت سے بہتر، 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے کہ درویشوں کی دوستی کر لیجیے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اوقات ان کے ذکر و خیر سے معمور رکھے، اپنے اوقات کو جو ہے ان کے ذکر خیر سے معمور رکھا جائے۔ یہ صفحہ نمبر 160 پر ہے، سوانح عمری قطب الدین بختیار کاکی کے سوانح عمری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ درویشوں اور انبیاء کے ساتھ دوستی 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الرزاق ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کا ارشاد ہے کہ تعزیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی پتی اور کاغذ، کپڑے اور بانس کی کمیچیوں کا ڈھانچہ ہے، بلکہ ملحوظ رہے کہ ارواح قدسیہ سید الشہداء علیہ السلام اور جملہ شہداء کربلا اس طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی تعزیہ کے اوپر امام حسین کے روح مقدس اور دیگر 72 شہید بھی اس طرف رجوع ہوتی ہے، لہذا تعزیہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ کون فرمائے؟ حضرت وارث علی صاحب فرمائے اور شاہ عبد الرزاق ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمائے ہیں، اس کو ضرور نوٹ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں نے فرمایا کہ تعزیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی پتی، کاغذ اور کپڑا اور بانس کا ڈھانچہ ہے، بلکہ ملحوظ رہے کہ ارواح قدسیہ جو ہے امام حسین اور جملہ شہداء ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی تعزیہ کے اوپر امام حسین کے روح مقدس اور دیگر 72 شہداء کی روح رجوع ہوتی ہے، لہذا تعزیہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جو شخص امام حسین کی یاد میں روئے یا اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو ٹپکے تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ یہ بات کس کے حوالے سے کہی گئی ہے؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے لوگ جو کہ آل رسول اور حضرت علی سے دشمنی رکھے وہ باغی ہیں، اور امام حسین کی یاد میں جو روئے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو ٹپکے تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کرے گا۔ یہ حدیث نقل کی گئی ہے مسند کی حدیث احمد بن حنبل سے، اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو ایسے لوگ جو کہ آل رسول اور حضرت علی سے دشمنی رکھتے ہیں وہ باغی ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو سنیوں کے امام ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے شیعہ لوگ بھی بہت دعویٰ کرتا ہے کہ جب تمہارے اماموں نے ایسی باتیں کہی ہے تو تم لوگ انکار کیوں کرتے ہو؟ اور ہمارے صوفیہ لوگ تو سبھی نے جو ہے تعزیہ کے بارے میں فیور کیا، سبھی نے۔ یہاں پر ذکر حضرت عبد الرزاق ہانسوی حضرت وارث علی صاحب کا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ یہاں والے ناگپور والے تاج الدین ناگوری انہوں نے بھی فیور کیا تعزیہ کا، اور تعزیہ ہر جگہ بڑے بڑے خانقاہوں میں بنایا جاتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے، یہاں اجمیر شریف میں بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اب جو ہے دو بات آخری ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آن راہ کے دوستی علی نیست کافر است، گو زاہد زمانہ یا شیخ راہ باس، یعنی جو شخص حضرت علی اور اہل بیت کا دوست نہیں وہ کافر ہے، خواہ کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو یا زاہد ہو
یا شیخ ہو یا پیر طریقت ہی کیوں نہ ہو، آرا کے دوستی علی نیست کافی رست، گو زاہد زمانہ یا شیخ راہ باس۔ کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حسین لوگوں کے خلاف میدان کربلا 22,000 کی یزیدی فوج میں 700 حافظ قرآن بھی تھے؟ یہ بات ہم کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ جو امام حسین کے خلاف میں جو میدان کربلا میں 22,000 جو فوج کھڑی ہوئی، ایک طرف 72 آدمی اور ایک طرف 22,000، تو اس 22,000 فوج میں 700 حافظ قرآن تھا، جس کو قرآن شریف پورا ایک دم طوطا کی طرح یاد تھا، پورا رٹا ہوا تھا۔ انہی لوگوں نے مل کر امام علی مقام امام حسین پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، جس پر تاریخ بھی شرمسار ہے۔ آپ پر ظلم و شہادت کے بعد انہی لوگوں نے بعد میں مکہ مدینہ پر حملہ کر کے 1700 صحابہ کو قتل کیا اور 10,000 عام مسلمانوں کو بھی تہہ تیگ کر ڈالا، اور پھر نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زناکاری کی، اور تقریباً ہزاروں ہزار کی تعداد میں لڑکیاں حاملہ ہو گئی تھی۔ سوچیے ذرا کتنے بڑے ظالمین میں سے یہ لوگ تھے۔ یہ بات اس لیے ہم یہاں پر آخر میں کوٹ کر دیے ہیں کہ یہ تواریخ اسلام میں بات درج ہے، اس کو ہر انسان کو جاننا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔